السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بجلی کی تقسیم کار اور پیداواری کمپنیوں کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے اسٹیٹ بینک کی جانب سے پالیسی ریٹ پہ 50 بیس پوائنٹس میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان پائیدار ترقی کے لیے امداد سے تجارت اور سرمایہ کاری پر توجہ دے رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر نے ریاض میں اقوام متحدہ کے الائنس آف سویلائزیشنز کے عالمی فورم سے خطاب کرتے ہوئے علاقائی استحکام کے لیے بالائی اور زیریں ملکوں کے درمیان آبی وسائل کی منصفانہ تقسیم پر زور دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے آج ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں بھارتی حمایت یافتہ 7 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ملک بھر میں آج 7 روزہ انسداد پولیو مہم شروع ہوئی۔ پنجاب کابینہ نے لائف سٹاک کے چھوٹے کسانوں کی سہولت کے لیے وزیر اعلیٰ کی لائف سٹاک ای کریڈٹ اسکیم کی منظوری دی ہے۔ گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ نے علاقے میں عوام کی سہولت کے لیے اراضی کے ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کرنے کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر کے دیرینہ تنازع کو مذاکرات سے حل کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ چین اور خلیج تعاون کونسل نے توانائی اور جدت میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے اعلان کیا ہے کہ 11ویں پاکستان سپر لیگ کا آغاز اگلے سال 26 مارچ کو ہوگا۔ اور موٹر ویز کو شدید دھند کے باعث مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بجلی کی ترسیلی اور پیداواری کمپنیوں کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں بجلی کے شعبے کی اصلاحات پر ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کے نظام کی نجکاری کے ذریعے ملک میں مسابقت پر مبنی بجلی کی مارکیٹ کی تشکیل ہی ملک میں توانائی کے مسائل کا پائیدار حل ہے۔ وزیر اعظم نے بجلی کا ترسیلی نظام مزید بہتر بنانے کے لیے متعلقہ ترقیاتی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ بجلی کے نظام کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے بیٹری انرجی سٹوریج سسٹم پر سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری سے کام شروع کیا جائے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو بجلی کی پیداوار، ترسیل، ڈسکوز اور جینکوز کی نجکاری اور پاور سیکٹر میں دیگر اصلاحات کی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 3 ترسیل کار کمپنیوں آئی ایس کو، فیسکو اور گیپکو کی نجکاری کے لیے اقدامات جاری ہیں اور اس حوالے سے اظہار دلچسپی کے اشتہار جلد شائع ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسٹیٹ بینک کی جانب سے پالیسی ریٹ میں 50 بیسس پوائنٹس کمی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں اسے مثبت اقدام قرار دیا جس سے کاروباری برادری اور عام عوام دونوں مستفید ہوں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں اب معاشی استحکام ہے اور وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے معاشی استحکام کے حصول میں کاروباری برادری اور عوام کی قربانیوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت معاشی بہتری سے عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پالیسی ریٹ میں کمی اور آسان شرائط پر قرضوں سے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار سب سے زیادہ مستفید ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دانش یونیورسٹی کی عمارت کو سادہ پروقار طرز پر تعمیر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی علوم کے فروغ پر توجہ دے گی۔ وزیر اعظم نے یونیورسٹی میں اعلیٰ معیار کی تحقیق اور فیکلٹی کی تعیناتی کے لیے حکمت عملی وضع کرنے کے حوالے سے ہدایات دیں۔ شہباز شریف نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت ملک بھر کے دور دراز علاقوں سے ہونہار اور مستحق طلباء کے دانش یونیورسٹی میں داخلے پر زور دیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ دانش یونیورسٹی پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان پائیدار ترقی کے لیے امداد سے تجارت اور سرمایہ کاری پر توجہ دے رہا ہے۔ انہوں نے CNN بزنس عربیہ کو ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ اہم تبدیلی پاکستان کے اثر نو اقتصادی اعتماد اور اصلاحات کی رفتار کی عکاسی کرتی ہے۔ محمد اورنگزیب نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سمیت خلیج تعاون کونسل کے رکن کی دیرینہ حمایت کا اعتراف کرتے ہوئے IMF جیسے بین الاقوامی مالیاتی اداروں میں فائنانسنگ، فنڈنگ اور تعاون کے ذریعے پاکستان کی حمایت میں ان کے اہم کردار کا ذکر کیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ رشتہ اب تجارت کی توسیع اور سرمایہ کاری کے فروغ پر مرکوز ایک نئے مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان توانائی، تیل اور گیس معدنیات، کان کنی مصنوعات، ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے، دواساز، زراعت سمیت ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خلیج تعاون کونسل کے شراکت داروں سے بھرپور رابطے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ منافع بخش شعبوں میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری سے مجموعی ملکی پیداوار کی شرح نمو میں اضافے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور پاکستان اور اس کے شراکت داروں کے لیے مشترکہ اقتصادی فوائد کے حصول میں مدد ملے گی۔ قطر کے سفیر علی مبارک علی عیسیٰ الخاطر نے آج اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے ملاقات کی۔ وزیر دفاع نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان قطر کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر پاکستان کے لیے ایک اہم ملک ہے جس کا خطے میں اہم کردار ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ دونوں ملکوں کو اقتصادی شعبے کے علاوہ دفاع، عسکری مشقوں، اہلکاروں کی پیشہ ورانہ تربیت اور مشترکہ منصوبوں کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عسکری ادارے قطری فوج کو زیادہ سے زیادہ تربیتی سہولیات کی فراہمی کے لیے تیار ہیں۔ قطر کے سفیر نے دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ وسیع تر دفاعی تعاون کو سراہا۔ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطے کے وزیر ڈاکٹر مصدق ملک نے آبی حقوق کی اہمیت کے حوالے سے بالائی ملکوں کی زیریں ملکوں کے لیے ذمہ داریوں کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج ریاض میں اقوام متحدہ کے الائنس آف سویلائزیشنز کے 11ویں عالمی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ آبی وسائل کی مساوی اور منصفانہ تقسیم پائیدار ترقی اور انسانی تحفظ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے دنیا کی توجہ کشمیر اور فلسطین کے تنازعات پر دلاتے ہوئے کہا کہ عالمی اصولوں کے مطابق ان علاقوں کے مظلوم عوام کے حقوق کی حمایت کی جائے۔ ڈاکٹر مصدق ملک نے خبردار کیا کہ عالمی منظرنامہ مسلسل انتشار کا شکار ہے۔ انہوں نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ مذاکرات، انصاف اور کثیر جہتی تعاون کی راہ اپنائیں۔ یہ اعلیٰ سطحی فورم ادارے کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر ہوا، جس میں عالمی رہنماؤں، پالیسی سازوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ شفافیت اور مسابقت کو فروغ دینے کے لیے پاور ڈویژن کے بروقت اقدامات کی وجہ سے اسمارٹ میٹرز کی قیمتوں میں 40% تک کمی آئی ہے، جس سے سالانہ 150 ارب روپے کی بچت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اسمارٹ میٹر سے متعلق ایک جامع رپورٹ پیش کرنے کے بعد کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ توانائی ڈویژن کی بہتر منصوبہ بندی اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کے قواعد و ضوابط میں مثبت تبدیلیوں سے بین الاقوامی کمپنیوں کی بھرپور شرکت کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مسلسل نگرانی اور اسمارٹ میٹرز کے لیے واضح مسابقتی معیار متعارف کرانے سے بھی قیمتیں کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمارٹ میٹرز کی قیمتیں کم ہونے سے توانائی کے شعبے میں ڈیجیٹلائزیشن بڑھے گی اور قومی گرڈ کی کارکردگی مزید بہتر ہوگی۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ آئندہ سال کو قائد اعظم کے 150ویں یوم ولادت کے حوالے سے قائد اعظم کے سال کے طور پر منایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں قومی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے بھی شرکت کی۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ اس حوالے سے تقریبات کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو 5 روز کے اندر اپنی تجاویز پیش کرے گی۔ انہوں نے ان تقریبات کو بامقصد متاثر کن اور یادگار بنانے کے لیے ایک مربوط اور منظم حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ قائد اعظم کا ویژن پاکستان کے لیے ایک جامع رہنمائی دیتا ہے اور ان کے اتحاد، ایمان اور نظم کے اصولوں کو تقریبات کے ذریعے مربوط طریقے سے اجاگر کیا جائے گا۔ انہوں نے قائد اعظم کی زندگی پر ایک اعلیٰ معیار کی ڈرامہ سیریز تیار کرنے کا اعلان کیا، جس میں ان کی سیاسی جدوجہد، تحریک آزادی کے دوران قیادت اور قیام پاکستان میں ان کے تاریخی کردار کو اجاگر کیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے آج ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی میں 7 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے بہادر فرزند نائک یاسر خان نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ہلاک ہونے والے بھارتی حمایت یافتہ خوارج سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ یہ دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے آج اپنے الگ الگ پیغامات میں نائک یاسر خان شہید کو خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے آپریشن کے دوران اپنی جان وطن عزیز پر نچھاور کر دی۔
امور داخلہ کے وزیر مملکت طلعت چودھری نے کہا ہے کہ حکومت اظہار رائے کی آزادی پر مکمل یقین رکھتی ہے، لیکن قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف ملکی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے منظم مہم چلا رہی ہے، جبکہ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بیرون ملک سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں۔ نیوز کانفرنس سے خطاب میں طلعت چودھری نے ویڈیوز بھی دکھائیں جن میں انکشاف کیا گیا کہ کس طرح پی ٹی آئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور کرائے کے لوگوں کے ذریعے غیر حقیقی اور کرائے کے ہیش ٹیگز کو آگے بڑھاتی ہے۔ خزانے کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے ملک کو پائیدار اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت خام مال کی لاگت کم کرنے اور معیشت کی مسابقت کو بڑھانے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے اقتصادی ترقی کا عمل تیز کرنے کے لیے برآمدات کے ذریعے ترقی کی ضرورت پر زور دیا۔ مثبت معاشی اشاریوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ ملک نے بعض عناصر کی منفی سیاست کے باوجود معاشی استحکام حاصل کیا ہے۔ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ سیاست کی آڑ میں ریاستی اداروں، معیشت اور سفارتکاری کو نشانہ بنانا قطعی ناقابل قبول ہے۔ آج انسداد پولیو کی 7 روزہ ملک گیر مہم شروع ہوئی جو رواں ماہ کی 21 تاریخ تک جاری رہے گی۔ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو ورکرز کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے جامع سیکیورٹی منصوبے کے تحت ملک بھر میں ہزاروں پولیس افسر اور اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے والدین، سرپرستوں، عوامی نمائندوں اور سماجی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک بھر میں جاری قومی انسداد پولیو مہم کی بھرپور حمایت کریں۔ پنجاب میں انسداد پولیو مہم کے حوالے سے ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری کی رپورٹ۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے وزیر اعظم کی فوکل پرسن برائے انسداد پولیو عائشہ رضا کے ہمراہ بچوں کو قطرے پلا کر قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور میں 5 سال سے کم عمر 22,30,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کی کامیابی کے لیے ضلع بھر میں 5,825 موبائل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور ہسپتالوں اور مراکز صحت میں 371 فکس ٹیمیں ویکسینیشن کے لیے موجود رہیں گی۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر 214 ٹرانزٹ پوائنٹس فعال کر دیے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلائیں گی۔ سندھ میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو انسداد پولیو قطرے پلانے کی مہم کے حوالے سے تفصیل بتا رہے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے فہیم الرحمان۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج کراچی کے ایک اسکول میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر صوبے بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے میں پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں۔ مہم کے دوران صوبے بھر کے 30 اضلاع کی 1,345 یونین کاؤنسلز میں 5 سال تک کے 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے دوران 80,000 فرنٹ لائن پولیو ورکرز اپنے فرائض سر انجام دیں گے اور ان کی حفاظت کے لیے 21,000 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم کے حوالے سے پشاور سے ہمارے نمائندے جوہر علی کی یہ رپورٹ۔ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں آج سے انسداد پولیو کی مہم شروع ہو گئی ہے۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر خیبر پختونخوا کے مطابق مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے تقریباً 65 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس مہم کے لیے محکمہ صحت نے 35,500 ٹیمیں تشکیل دی ہیں جن کی حفاظت کے لیے تقریباً 50,000 پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ پولیو ٹیمیں بچوں کو پولیو وائرس کے خلاف قطرے پلانے کے لیے شہروں کے داخلی راستوں، ریلوے اسٹیشنز، محکمہ صحت کے بنیادی مراکز میں موجودگی کے ساتھ ساتھ گھر گھر جائیں گی۔ دنیا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ نے ہدایت دی ہے کہ ہر بچے کو پولیو کے قطرے پلانا یقینی بنانے کے لیے پولیو ٹیموں کی مؤثر نگرانی کی جائے۔ اور بلوچستان میں پولیو کے انسداد کی مہم کے حوالے سے تفصیل جانتے ہیں ہمارے کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق کی اس رپورٹ میں۔ بلوچستان بھر میں پولیو مہم کے دوران تقریباً 26 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مہم میں مجموعی طور پر 11,000 سے زائد ٹیمیں حصہ لے رہی ہے۔ پنجاب کابینہ نے گائے اور بیل کے گوشت کی برآمد میں اضافے کی غرض سے صوبے کے لائف سٹاک کے چھوٹے کسانوں کی سہولت کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب لائف سٹاک ای کریڈٹ اسکیم کی منظوری دی ہے۔ تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے غلام حیدر کی اس رپورٹ میں۔
صوبائی کابینہ نے آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے زیر صدارت اجلاس میں یہ منظوری دی۔ اجلاس میں 100 بیڈز پر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کو جنرل ہسپتال میں تبدیل کرنے کی منظوری دی گئی اور گجرانوالہ میں مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے قیام کی بھی منظوری دی گئی۔ پنجاب کابینہ نے جدید ٹریفک لائٹ سے لاہور میں ٹریفک کا نظام بدلنے کی بھی منظوری دی۔ صوبائی کابینہ نے اجلاس میں پنجاب کے مذہبی رہنماؤں کے قدر اور کمیونٹی کی خدمات کے فروغ کے لیے امام مسجد صاحبان کو اعزازیہ دینے کی پالیسی بھی منظور کی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں پنجاب کے نوجوانوں کو پروفیشنل بنا کر روزگار اور ترقی کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایک سال میں 2300 نوجوانوں کو اسکل پروفیشنل بنانے کا ٹارگٹ مقرر کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ سرکاری خزانہ عوام کی امانت ہے اور کسی کرپشن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان نے گلگت بلتستان میں بلدیاتی انتخابات کا اسکیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ اسکیڈول کے مطابق بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ آئندہ سال 14 فروری کو ہوگی اور اس سلسلے میں کاغذات نامزدگی آئندہ پیر سے رواں ماہ کی 26 تاریخ تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ یار محمد ناصر نے علاقے میں اراضی کے ریکارڈ کو ڈیجیٹل کرنے کا کام تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج گلگت میں محکمہ مال کی ایک بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اراضی کے ریکارڈ کے ڈیجیٹل نظام سے شفافیت آئے گی اور اس سے لوگوں کو سہولت حاصل ہوگی۔ کئی شہروں میں شدید دھند سے حد نگاہ خطرناک حد تک کم ہونے کے بعد موٹر ویز کو مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا ہے۔ تمام میڈیا چینلز پر جاری کیے گئے ایک خصوصی پیغام میں موٹر وے پولیس کے ترجمان نے کہا کہ مسافروں کی حفاظت اور حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے شاہراہوں کا بند کرنا ضروری ہے۔ ترجمان نے کہا کہ جو ہی موسم کی صورتحال اور حد نگاہ بہتر ہوئی موٹر ویز دوبارہ کھول دی جائے گی۔ مسافروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دن میں سفر کریں۔ حکام کے مطابق دھند کی صورت میں صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک سفر کے محفوظ اوقات ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق سفیر اور آزاد جموں کشمیر کے سابق صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ بھارت کی غلط معلومات پھیلانے کی مہم اسٹریٹجک عدم تحفظ کی عکاسی کرتی ہے جبکہ پاکستان کے عالمی موقف کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں بھارت کی اس مہم کو منظم ریاستی سرپرستی اور نظریاتی جنگ قرار دیا۔ سردار مسعود خان نے کہا کہ بی جے پی اور RSS کی جانب سے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے غلط معلومات اور پروپیگنڈے کے ہتھ کنڈے طویل عرصے سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سردار مسعود خان نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے امریکہ کی قیادت میں جنگ بندی کی سفارتکاری کو باوقار انداز میں تسلیم کرنے سے دنیا کے اہم ممالک میں پاکستان کی ساکھ میں نمایاں بہتری آئی جبکہ بھارت کا طرز عمل اس کے قطعی برعکس ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ خطے میں مستقل امن یقینی بنانے کے لیے کشمیر کے دیرینہ تنازع کو پرامن مذاکراتی عمل کے ذریعے حل کرنے کے لیے بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ کشمیر اقوام متحدہ کے سامنے 78 سال سے زیر التوا قدیم ترین تنازعات میں شامل ہے اور اس میں اب تک بے شمار انسانی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کی حمایت کی ہے۔ ادھر جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے دلی ہائی کورٹ میں زیر التوا زیر حراست چیئرمین شبیر احمد شاہ کی ضمانت کی درخواست کو ملتوی کرنے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کیس کو طول دینے کی دانستہ کوشش قرار دیا ہے۔ پارٹی کے ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے ایک بیان میں کہا کہ شبیر شاہ کی درخواست ضمانت کو بار بار ملتوی کرنا ایک پرانے حربے کی عکاسی کرتا ہے جس کا مقصد کشمیری سیاسی رہنماؤں کو بر وقت عدالتی ریلیف کے بغیر سلاخوں کے پیچھے رکھنا ہے۔ ارشد اقبال نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں مجموعی صورتحال مسلسل خراب ہو رہی ہے اور ظالمانہ قوانین کے تحت ہزاروں سیاسی کارکنان اور نوجوان جیلوں میں بند ہیں جن میں کئی جیلیں علاقے سے بہت دور ہیں۔ چین اور خلیج تعاون کونسل نے توانائی جدت اور ثقافتی تبادلوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی اور خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدوی کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ اس موقع پر چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین نے خطہ ایک شاہراہ اقدام کی تعمیر کو آگے بڑھانے اور باہمی فائدہ مند تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ GCC ممالک کی چین کے ساتھ گہری دوستی ہے۔
مصر کے خلائی تحقیقاتی ادارے نے اپنے سیٹلائٹ SPN-X کو کامیابی سے چھوڑنے اور مدار میں داخل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ یہ مصر کے لیے ایک اہم سائنسی سنگ میل ہے جو خلائی تحقیق میں ملک کی ترقی کا عکاس ہے۔ سیارے نے ابتدائی سگنلز بھیجوانے شروع کر دیے ہیں۔ تھائی لینڈ کی حکومت نے اگلے سال 8 فروری کو ملک میں عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ ایک بیان میں الیکشن کمیشن نے کہا تمام جماعتیں اس سال کے اختتام تک وزیر اعظم کے لیے اپنے امیدوار نامزد کر لیں۔ مراکش کے ساحلی علاقے صافی میں شدید سیلاب سے کم از کم 37 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی حکام نے بتایا کہ متاثرہ علاقے میں امداد اور بحالی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ آج دبئی میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں بنگلہ دیش نے نیپال کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پاکستان ٹورنامنٹ میں اپنا اگلا میچ کل دبئی میں متحدہ عرب امارات سے کھیلے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سید محسن نقوی نے پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے لیے آفیشیل ونڈو کا اعلان کیا ہے۔ لیگ اگلے سال 26 مارچ سے 3 مئی تک منعقد ہوگی۔ PCB کی جانب سے توسیع کے اگلے مرحلے کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ نئی ٹیموں کی نیلامی اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی۔ 2 نئی فرنچائزز کی حقوق کی پیشکش کی جائے گی اور شفافیت یقینی بنانے کے لیے نیلامی نشر کی جائے گی۔ پاکستان سپر لیگ اپنی تجارتی ترقی اور عالمی کشش کو نمایاں کرتے ہوئے بین الاقوامی دلچسپی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اعلیٰ معیار کے کرکٹ اور ٹیلنٹ کے لیے پہچانی جانے والی لیگ نے خود کو دنیا بھر میں ایک سرکردہ T20 مقابلے کے طور پر منوایا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا مقصد اسے دنیا کی نمبر 1 کرکٹ لیگ بنانا ہے۔ نیو یارک میں PSL کے روڈ شو سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لیگ نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کو منوانے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے اور بولی کے شفاف عمل کے ذریعے سرمایہ کاروں کے لیے اہم فوائد یقینی بناتی ہے۔ سابق کرکٹرز وسیم اکرم اور رمیز راجہ نے مقامی ٹیلنٹ کو فروغ دینے اور پاکستان کے کرکٹ کی ساکھ بڑھانے پر PSL کی تعریف کی۔ PSL کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عثمان ناصر نے کہا کہ کھیل بین الاقوامی روابط کو فروغ دے رہے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ لیگ ایک عالمی برانڈ کے طور پر ابھر رہی ہے۔ تقریب میں پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی کے اراکین، متوقع سرمایہ کاروں اور سلمان علی آغا، ابرار احمد، فہیم اشرف، سائم ایوب، شان مسعود اور سعود شکیل سمیت کرکٹرز نے شرکت کی۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام کے تحت لاہور قلندرز کے ساتھ مل کر کیپٹل اسمارٹ سٹی اسلام آباد میں ٹیلنٹ ہنٹ نیشنل لیگ 2025 ختم ہو گئی۔ اس ایونٹ میں ملک گیر ٹیلنٹ کی شناخت کی مہم کے ذریعے ہونہار نوجوان کرکٹرز نے شرکت کی۔ دور دراز علاقوں سمیت تمام صوبے کے کھلاڑیوں نے میرٹ پر حصہ لیا۔ 10 مردوں اور 8 خواتین سمیت کل 18 ٹیموں نے مقابلہ کیا۔ فائنل میں مردوں کی B ٹیم نے مردوں کی A ٹیم کو 5 رن سے شکست دی، جبکہ خواتین کی B ٹیم نے 7 وکٹوں سے میچ جیتا۔ پروگرام کے تحت بہترین 12 مرد و خواتین کرکٹرز ایلیٹ کوچنگ کے لیے لاہور قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر میں شامل ہوں گے۔ نوابزادہ جعفر خان مکسی نے 21ویں جھلمکسی ڈیزرٹ چیلنج جیپ ریلی کی پریپیئرڈ کیٹیگری جیت لی۔ نوابزادہ جعفر خان مکسی نے ریگستانی ٹریک ریکارڈ وقت میں مکمل کر کے ٹرافی اپنے نام کی۔ اختتامی تقریب میں گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پاکستانی ریسرز کے ٹیلنٹ اور بلوچستان کے مناظر کی سیاحتی صلاحیت کو اجاگر کرنے پر ایونٹ کی تعریف کی۔ گورنر بلوچستان نے شرکاء کے لیے 1 کروڑ روپے کے اجتماعی نقد انعام کا اعلان کیا۔ اور خیبر پختونخوا میں امریکی شکاری نے چترال میں کشمیر مارخور کا 6 کروڑ 80 لاکھ روپے میں کامیابی سے شکار کیا ہے۔ تھامس گیرک نے شاشتہ ٹوسی کمیونٹی کے زیر انتظام مختص جگہ میں مارخور کا شکار کیا۔ ڈویژنل فارسٹ آفیسر وائلڈ لائف چترال فاروق نبی نے بتایا کہ شکاری نے $2,43,000 میں ٹرافی کا پرمٹ حاصل کیا۔ 13 سال اور 6 ماہ کی عمر کے مارخور کا 250 میٹر دور سے شکار کیا گیا، جس کے سینگ 55 انچ لمبے تھے۔ یہ تو تھیں اسپورٹس کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 876 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,70,741 پوائنٹس پر بند ہوا۔
مجموعی تجارتی حجم 905 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 873 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 486 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 239 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 202 میں کمی، جبکہ 45 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 136 روپے 83 پیسے کا اضافہ، جبکہ پی آئی اے ہولڈنگ کے حصص کی قیمتوں میں 100 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 20 پیسے اور قیمت فروخت 280 روپے 70 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 374 روپے 44 پیسے اور 375 روپے 11 پیسے، یورو 328 روپے 95 پیسے اور 329 روپے 53 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 67 پیسے اور 74 روپے 81 پیسے، یو اے ای درہم 76 روپے 29 پیسے اور 76 روپے 43 پیسے، جاپانی ین 1 روپے 80 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 81 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,89,970 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,76,309 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 54,677 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,21,632 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں کچھ تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ سندھ حکومت نے بھارتی فلم دھرندر میں لیاری کے خلاف منفی پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے جنوری کے پہلے ہفتے میں فلم میرا لیاری ریلیز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ فلم کو بین الاقوامی سطح پر ریلیز کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے خلاف جنگ میں بھارت کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ فلموں کے ذریعے اپنی شکست کو فتح میں نہیں بدل سکتا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ بھارتی فلم دھرندر پاکستان خصوصاً لیاری کے خلاف منفی پروپیگنڈا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیاری تشدد کی نہیں بلکہ ثقافت، امن، صلاحیت اور حوصلے کی علامت ہے۔ الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں عالمی شہرت یافتہ شاعر اور فلسفی مولانا جلال الدین بلخی رومی کی 752ویں برسی کے موقع پر بدھ کو شام 4 بجے ایک ادبی اور فکری نشست ہوگی۔ نشست میں رومی کی لازوال روحانی اور ادبی میراث کو اجاگر کیا جائے گا۔ ان کے فکر، صوفی فلسفہ اور شاعری کی عالمگیر مطابقت پر گفتگو کی جائے گی۔ دانشور مولانا رومی کے کلام کی گہرائی اور ان کے محبت، ہم آہنگی اور روحانی بیداری کے لازوال پیغام پر اظہار خیال کریں گے۔ الحمرا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کہا کہ الحمرا آرٹس کونسل لاہور فکری اور ادبی مکالمے کے لیے ایک متحرک پلیٹ فارم ہے۔ اور نیشنل آرٹ گیلری اسلام آباد میں مصور یوسف خان کی قرآنی خطاطی مصوری کی نمائش جاری ہے۔ نمائش میں اسلامی روحانیت اور سماجی تبصرے کے منفرد امتزاج کا مظہر ہے۔ نمائش میں 40 فن پارے رکھے گئے ہیں، جن میں روزمرہ پاکستانیوں کے مونوکروم پورٹریٹ کے ساتھ عصر حاضر کے خط کوفی میں قرآنی خطاطی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ نمائش اس ماہ کی 19 تاریخ تک جاری رہے گی۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ حالیہ برسوں میں مصنوعی ذہانت میں تیز رفتار ترقی کے باوجود انسانی دماغ صلاحیتوں کی منتقلی اور کاموں کو سیکھنے کی صلاحیت میں کمپیوٹر پر برتری رکھتا ہے۔ پرنسٹن یونیورسٹی کے محققین کی ٹیم نے تحقیق کے دوران بندروں سے کہا کہ وہ اسکرین پر شکلوں اور رنگوں کی شناخت کریں اور اپنے جوابات دینے کے لیے مخصوص سمتوں کو دیکھیں۔ تجربات کے دوران جانوروں کے دماغوں میں اوور لیپنگ کے طریقہ کار اور سرگرمیوں کے مشترکہ علاقوں کی جانچ کے لیے دماغی اسکین کا استعمال کیا گیا۔ کمر کا درد بہت سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے، اس کے باوجود حیرت انگیز طور پر غلط فہمیاں زیر گردش رہتی ہیں۔ میکانٹو میں میو کلینک ہیلتھ سسٹم میں نیورو سرجن ڈاکٹر میگن مرفی نے عمومی سوچ کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا کہ تحقیق اور طبی تجربے نے دراصل کیا ظاہر کیا ہے۔ ڈاکٹر میگن مرفی کے مطابق روزمرہ کی عادات میں تبدیلی لانا، مثالی جسمانی وزن کو برقرار رکھنا، ورزش کے ذریعے اپنے اعصاب کو مضبوط بنانا، نقل و حرکت کی عادات کے ساتھ متحرک رہنا اور تیزی سے چلنا اکثر لوگوں کے احساس کی نسبت میں بڑا فرق لاتا ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی توقع ہے، تاہم گلگت بلتستان، بھلائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور شمال مغربی بلوچستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند اور اسموگ چھائے رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا، تاہم بھلائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر بارش ہوئی۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔
وزیر اعظم نے بجلی کی تقسیم کار اور پیداواری کمپنیوں کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے اسٹیٹ بینک کی جانب سے پالیسی ریٹ میں 50 بیسس پوائنٹس میں کمی پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔ ملک بھر میں آج 7 روزہ انسداد پولیو مہم شروع ہوئی، اور موٹر ویز کو شدید دھند کے باعث مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد اویس معراج، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم اور فورن ڈیسک محمد یاسر اسلم، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔